دوستو، ثمامہ بن اسال یمامہ کے علاقے کا حکمران تھا۔ یہ علاقہ آج کل کے سعودیہ دارالحکومت ریاض کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ ثمامہ اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے اس پر قابو پانے کی دعا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ثمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کی قسمت کہ وہ راستہ بھول گیا اور مدینہ طیبہ کے قریب جا نکلا۔ مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہر وقت مدینہ منورہ کے اطراف میں رہتے تھے۔ کوئی مشکوک شخص، دشمن کا کوئی جاسوس یا کوئی کافر برے ارادے سے مدینہ منورہ کا رخ کرتا تو حفاظتی دستے اس کے ناپاک ارادے ناکام بنا دیتے تھے۔ ثمامہ بھی ایک حفاظتی دستے کے گرفت میں آ گیا۔ چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں معروف تھا اور اسلام دشمنی میں اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہ تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسے دیکھا، لمبا قد، خوبصورت چہرہ، توانا جسم، حکمرانی کے تمام تر رعونت اس کی شخصیت سے ٹپک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا۔ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا، اے محمد، ٹھیک ہے، معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مگر سنو، اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر احسان کرو گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر مال دولت کی ضرورت ہو تو بات کرو، جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے۔ اس گفتگو اور لب و لہجے پر غور فرمائے کہ وہ تاریخ کے سب سے بڑی شخصیت سے کتنی بے ادبی اور کس قدر تکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ دوسرا دن ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس سے گزرے اور پوچھا، ثمامہ کیسے ہو؟ اس نے پھر کہا، اے محمد، خیریت سے ہوں، اگر قتل کر دو گے تو یہ ایک ایسے شخص کا قتل ہوگا جس کا خون رائگاں نہ جائے گا، اگر معاف کر دو گے تو شکریہ ادا کریں گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو بات کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مساکین آپس میں گفتگو کرتے تو کہتے تھے کہ اسے قتل کر کے کیا ملے گا، امیر آدمی ہے، اس سے مال ہی لینا چاہیے، کم از کم کچھ دنوں کے لیے روٹی میسر آ جائے گی۔ تیسرا دن ہوا، آج اسی چیز کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ثمامہ کس حال میں ہو؟ اس نے حسب سابق کہا، خیر ہے، اور ساتھ ہی اپنے گزشتہ الفاظ دہرا دیے جن میں اس نے بڑے غرور سے فخریہ انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا، اپنے مال و دولت کی کثرت کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ اب صحابہ کرام منتظر تھے کہ اس گستاخ کو کیا سزا ملنی ہے۔ وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے ہوئے تھے کہ رحمت للعالمین نے حکم دیا کہ اس کی رسیاں کھول دو۔ پھر فرمایا، ثمامہ جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سواری پکڑی اور اس کا رخ مدینے سے باہر کی جانب کر کے اسے دوڑانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان سلامت لے کر نکل آیا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تیر محبت سے نہ بچا سکا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی شدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب رہا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ ثمامہ مدینے کے ایک نواحی باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا، ثمامہ، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، پھر کیسے آنا ہوا؟ اس نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں آپ ہی کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیجئے۔
اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا۔ آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا۔ آپ کا شعر میرے لیے سب سے ناپسندیدہ تھا، مگر اب جب کہ میں آپ کا امتی بن گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی تو اب آپ کا چہرہ مجھے ساری کائنات کے چہرے سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں، اور آپ کی یہ بستی زمین کے ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ ثمامہ نے مزید عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے دین کے مطابق عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا۔ اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے ان کی تربیت فرمائی اور عمرے کا طریقہ بتایا۔ وہ مکہ مکرمہ چل دیے۔ ثمامہ عرب کے حکمرانوں میں نمایاں مقام کا حامل تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ اللہ کے رسول کی صفات اسلام کے حوالے سے مجلس میں گفتگو کرتا رہا۔ کفار کے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ تھی، چنانچہ انہوں نے کہا، ثمامہ بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ کے قسم، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ثمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ میں نہیں آئے گا۔ اپنے وطن پہنچ کر اس نے اپنی بات پر عمل کیا اور مکہ کو اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، جس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ ثمامہ کے نام یمامہ سے گندم کی ترسیل کے لیے حکم نامہ جاری فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ کی گندم کی سپلائی بحال کر دی۔